گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا باد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سال کے ارض و سماوات سے 3 بار اگر کوئی بات کی جائے تو وہ فرماتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے۔ ہمیں تو یہ نعت پڑھتے ہوئے 5 مہینے گزر گئے، اور یقین رکھیں کہ سب کو مدینے کی مہر لگے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، یا داتا گنج بخش، سبحان اللہ۔ اور اللہ سے بس اللہ لینے کے لیے بیٹھا جائے، سارا کچھ اس کے پاس ہی ہے۔ صوفی باصفہ فرماتی ہے تجھے پتہ چل جائے تیرا رزق کس کے پاس ہے تو کس کے پیچھے بھاگے گا؟ کہاں اس کے پیچھے کس کے پاس ہے؟ تو اللہ۔ تیری خوشیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ تو بس اللہ کے پیچھے بھاگو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے صلح کرنا۔ اللہ سے صلح کرنا کیا کہ نماز کے پابند ہو جاؤ۔ آج فنا و بقا کا درس ہے۔ شیخ ابو مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فنا و بقا، آج اپنے اندر جو سارے مذموم عزائم ہیں ان کو فنا کر دو اور اللہ کے ساتھ باقی ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اور صحبت بد کا اثر زائل کرنے کے لیے صحبت صالح بڑی ضروری ہے۔ اب بڑے خوش نصیب ہو، صحبت صالح اللہ طاقتور ہوگی، صحبت بد کا اتنی تیزی کے ساتھ ازالہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنا دے گا آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ تصوف صالح سیکھتے ہیں، سالک
सालिक इस रास्ते के मुसाफिर हैं, जिस रास्ते पे दाता साहब आगे अल्लाह पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तसव्वुफ को समझने की तौफीक अता फरमाए। तसव्वुफ की बेहतरीन मिसाल ये दी गई है कि तसव्वुफ में आपसे आगे वो है जिसके इखलाक आपसे ज्यादा उम्दा है। तसव्वुफ को बेहतरीन इखलाकियात का मजमूआ करार दिया गया। सूफियों से ज्यादा बा इखलाक कोई नहीं हुआ करता। इमाम सूफियों से ज्यादा बा इखलाक कोई हुआ करता था। किसी ने इमाम अबू हनीफा को मुनाफिक कहा एक बार, उस दौर में मुनाफिक बहुत बड़ी गाली है उस वक्त। तो आपके मुरीदीन जलाल के आगे आपने फरमाया बेटो रुक जाओ, अगर मैं मुनाफिक हूँ तो तब भी गुस्सा करने की बात नहीं है, और अगर मैं मुनाफिक नहीं हूँ तो पता नहीं किसको कह रहा है। पता नहीं किसको कह रहा है। जब आपको कोई गाली दे तो अगर वो है तो तब भी गुस्से की जरूरत नहीं है, तो अगर वो बात नहीं है तो पता नहीं वो किसको कह रहा है। आपके इमाम ने आपको सिखा दिया। दाता अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। अगर तो वो खामी आप में है तो फिर क्या गुस्सा, वो तो है। और अगर नहीं है तो फिर पता नहीं किसको कह रहा है। आप में तो वो है ही नहीं। अगर खामी है तो उसको निकाल दो, उसको जाहिर बात है वो फिर आप निकाल दो। आज खामियां निकालनी है, खूबियां डालनी है। आज का दर्स ये है कि फना और बका। फना किससे होना? मजमूम जो चीजें हैं, गीबत, चुगली, फिल्म, ड्रामा, गाना, बाजा, ये सब सिफाते मजमूमा है। और सिफाते महमूदा क्या है कि अपने अंदर नमाज को डालना, सच को डालना, ईमानदारी को डालना, रास्तबाजी को डालना। इंशाअल्लाह ताला ये थोड़ा सा इसका कंक्लूजन था। अब अपने दर्स की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हुजैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाओ कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक़ अर्ज़ व समावात, रब्बिल लम यज़ल, मालिक व मौला, खालिक़ व इलाह, पाक नूर, पाक फरिश्तों के पाक परवरदिगार आलम से मांगी जाए वो तो कबूल फरमाता है। उसकी जितनी भी तारीफें की जाएं थोड़ी हैं, जितनी भी तारीफें की जाएं वो थोड़ी हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहिब्बल मसाकीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ग़ियासल मिल्लत मसीह। इंटरनेट, कशफ टीवी और डीवीडी के जरिए दरस कशफ महजूद देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 20 अक्टूबर 2017 29 मुहर्रम हराम 1439 हिजरी जुमा मुबारक। आज हो सकता है आखिरी दिन मुहर्रम हराम का। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़म इस्महू व तम्मा बुरहानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब, तालिब मतलूब, आका इनामदार, मदनी ताजदार, ताजदार अर्ज़-ओ-अज़म, फ़ख्र बनी आदम व आदम, हादी सुबुल, खैरुर रसूल, अहमद मुज्तबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया। नजराना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में सीख दे उत्ते मक्खन पकाना यारो डाढा ही औखा काम है, ते नेज़े दी नोक दे उत्ते कुरान पढ़ना यारो सखी हुसैन दा काम। मेरे वालिद निस्बती वालिद तालिब हुसैन शाह गिलानी हस्ती रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये शेर पढ़ा करते हैं कि सीख दे उत्ते मक्खन पकाना यारो डाढा ही औखा काम है। तसव्वुर करें ना जरा, सीख लोहे की सीख है, मक्खन को उसको आग के ऊपर रखना, ऊपर मक्खन लगाया हुआ है। सीख दे उत्ते मक्खन पकाना यारो डाढा ही औखा काम है, ते नेज़े दी नोक दे उत्ते कुरान पढ़ना यारो सखी हुसैन दा काम। जब एक शामी ने कुरान पढ़ते हुए सुना उनको शाम के बाजारों में सर नेज़े पर है तो उसकी चीख निकल गई। उसने कहा कि सहाबा, क्या सहाबा थे? सहाबा काफ से भी बड़ा वाक़या है। सहाबा काफ से भी बड़ा वाक़या, ये आले रसूल को शहीद कर दिया गया और सर नेज़ों पर, और ये कुरान के ऐसे हाफिज और मुहाफिज हैं अभी भी कुरान पढ़ रहे हैं। ये दीन के ऐसे हाफिज और मुहाफिज हैं सर इनके नेज़ों पर है और ये अभी भी कुरान पढ़ रहे हैं, अभी भी कुरान पढ़ रहे हैं। आपको वास्ता इमाम हुसैन का, आज के बाद हर शख्स कुरान खोले, हर शख्स कुरान खोले, देखें वो कहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, कहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। और हमने अपने घरों में कुरान बंद कर दिए। हर शख्स कुरान खोले, एक लाइन पढ़े, एक आयत पढ़े, एक
سطر پڑھے، ایک رکوع پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آ جائے، جس کا اللہ نے حکم دیا وہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، برائیوں سے فنا ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ باقی ہو جائے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ سخی حسین نیزے دی نوک پہ قرآن پڑھنا یارو سخی حسین کا کام ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 155 پہ بڑا خوبصورت ذکر کیا امام حسین کا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص آ گیا، فرمایا کہ امام حسین میں سخی کی بات مانتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس شخص نے فرمایا میں غریب آدمی ہوں، میرا بڑا اہل و عیال ہے، مجھے میری کچھ مدد فرمائے۔ آپ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ بیٹھ جائیے، ابھی ہمارا رزق آنے والا ہے، ابھی ہمارا رزق راستے میں آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آئی اور ہر تھیلی میں 1000 اشرفی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ معذرت کی کہ یہ آپ اپنے خادمین پہ خرچ کریں، اور آئیں گے تو ہم اور بھیج دیں گے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا، اسے کہا کہ بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے تجھے اتنا انتظار کروایا، اگر مجھے پتا ہوتا اتنی تھوڑی رقم آ رہی ہے تو میں تجھے کبھی انتظار نہ کرتا۔ سخی حسین کا کام، 5000 دینار دینے کے بعد اسے کہا کہ ہم معذرت خواہ آپ سے، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا اور ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے بس اب جیتے ہیں۔ آج ہمارا 10 اپنے 10 کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا 10 نمبر 194، ہم کشف الماجون کو سبقاً پڑھتے ہیں، سبق پھر پڑھ عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت مصرع کہا کہ ہم سبقاً پڑھتے ہیں کشف الماجون کو، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے پڑھتے اللہ نے چاہا تو آپ سب لوگ پرہیزگاروں کے امام بنیں۔ پرہیز آج ہمارا اور موضوع ہمارا شیخ ابو احمد مظفر کے نزدیک فنا و بقا۔ اب اس کو لیتے جانا آپ نے، فنا و بقا میں قرآن پاک کی آیت دوں گا، اپنے حدیث پاک فنا و بقا پہ، پھر داتا علی حجویری کا قول، پھر مولا علی کا قول، اور پھر 10 اور پھر اس کے بعد توبہ کا واقعہ اور پھر دعا۔ اب اس کو یوں سمجھے، صوفیہ کے نزدیک فنا سے مراد مضموم اور صاف کا ساکت ہونا، مضموم اور صاف کا ساکت ہونا، اور بقا سے مراد کہ جو محمود صفات ہیں ان کا بندے کے اندر داخل ہو جانا۔ یہ تھوڑا سا اس کو میں اور آسان کر دوں، آپ ایسے سمجھے کہ صفات مذمومہ بری عادتیں اور صفات محمودہ اچھی عادتیں۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ یہاں درس میں بیٹھتے ہیں، آپ اس درس میں باقاعدگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ نے بیٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی کر لیا، آپ نے بیٹھتے بیٹھتے سچ بولنا شروع کر دیا۔ اقبال شاہ صاحب نے ماشاءاللہ داڑھی سجا لی ہے چہرے پہ، اس طرح اور بڑے لوگوں نے داڑھی سجا لی ہے۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، فلم، ڈرامہ، گانا باجا، ان طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ صفات مذمومہ، یہ صفات مذمومہ سے فنا ہو گئے ہیں اور صفات محمودہ کے ساتھ باقی۔ اللہ کرے یہ میری بات سچ ہو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ صفات محمودہ کے ساتھ باقی ہیں۔ جیسے ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، فنا بقا کے سمجھیں گے نا، پھر آگے چلیں گے۔ جب ایک شخص علم حاصل کرتا کرتا عالم بن جاتا ہے، ڈاکٹر، پروفیسر بن جاتا ہے، تو وہ اپنی جہالت کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے اور علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے مثال دی ہے، ایک سالک مجاہدہ کرتے کرتے کرتے، اللہ کے نبی کی حدیث پاک بھی ہے، نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سماعت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ ہوتے تو اسی کے ہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کی، مظہر بن جاتا ہے، جیسے مظہر دیکھتے اپنی طاقت سے نہیں، یہ خدا نہیں ہو جاتے، خدا نہیں ہو جاتے، اور یہ کہ خدا سے جدا بھی نہیں، خدا بھی نہیں ہوتے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے، خدا کی صفات سے دیکھتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اکثر درس میں کہ دھیان سے بیٹھا کریں، داتا علی حجویری سن بھی رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ یہ فکر ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سن بھی رہے ہیں، کس کی سماعت سے سن رہے ہیں؟ اللہ کی سماعت سے سن رہے ہیں۔ اللہ ان کے کان بن جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کے مقام کو سمجھنے کی سرکار ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ایسے
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96 اللہ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، اور جو چیز تمہارے اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گی، سبحان اللہ، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھتا اللہ کے قرب میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو اس کی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ذات ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ہوتا تو بندہ ہی ہے، ہوتا تو بندہ ہی ہے، لیکن اس میں مظہر خدا کے نور کا مظہر ہوتا ہے، ہوتا تو بندہ ہی نہیں۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے آپ ہاشمی سید ہیں، سبحان اللہ، ہاشمی سید ہیں۔ آپ نے فنا و بقا کے متعلق بڑا خوبصورت قول فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں فنا سے مراد غیر کے ذکر سے فنا ہے، غیر کے ذکر سے فنا ہے، فنا سے مراد غیر کے ذکر سے فنا ہے۔ آج کے بعد کسی غیر کا نہیں، بس اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فنا سے مراد غیر کے ذکر سے فنا ہے، اور بقا سے مراد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باقی ہونا، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا؟ بقا سے مراد حق تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باقی ہونا۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ ہی فنا کے غیر کے ذکر سے فانی رہیں اور حق کے ذکر سے باقی رہیں۔ سبحان اللہ۔ آج فنا اور بقا کو سمجھ کے اٹھنا، میں آگے آپ کو باقی بلا رحمۃ اللہ کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شیر خدا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے تھے، حق کے ساتھ اس طرح گم تھے، حق میں اس طرح فنا تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی ران میں تیر لگ گیا، ران میں دوران جنگ تیر لگ گیا آپ کی ران میں، اور تیر نکالنا بہت مشکل تھا۔ آپ نے کہا جب میں نماز پڑھنے لگی تو تیر نکال لیا۔ سبحان اللہ، کیسے حق کے ساتھ گم اور فنا تھا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو بقیہ صحابہ نے وہ تیر نکال لیا، تو آپ نے پوچھا تیر کا کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ تیر ہم نے نکال لیا۔ اتنا نرم ہو گئے، اور صحابہ لکھتے ہیں کہ ذرا سا بھی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ کیسے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے یہ اللہ والے۔ دعا کریں کہ ہم بھی اللہ کے آگے ایسے مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، یہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں میل کی مسافت سے کہا الساریات والجبل، اللہ دیکھ بھی رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، انہوں نے آواز سنی۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مظہر نور خدا، تمام نمازیوں کو عصر کی نماز میں خانہ کعبہ دکھا دیا۔ اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ دیکھتے ہی رہتے تھے، خانہ کعبہ دیکھتے رہتے تھے۔ آگے اس کا بھی مسئلہ آئے گا کہ آپ عالم مشاہدہ میں رہتے تھے ہر وقت، تبھی تو ان کے شیخ نے ان کو سما سے منع کیا۔ آج سما کی گفتگو بھی ہوگی، اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ بس اب کتاب و صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حجت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، نہ کسوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی فرماتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف مذہب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ، سبحان اللہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی۔ حضرت جامی عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ
جھاڑو لگا اور ان کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل جائے، کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے، تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ اللہ کی ذات میں فنا یہ ہستی، اللہ کی ذات میں فنا یہ ہستی۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 194 194 موضوع شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فنا و بقا۔ بہت غور سے بڑے دھیان سے ایک لفظ کو سنتے رہیں گے تو سمجھ آتی جائے گی۔ درود پاک پڑھیں گے۔ آج کے درس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا، ان کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کروایا ان کا۔ اور دوسرے حصے میں آپ نے بتایا کہ یہ بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیری تخت و تاج پہ عطا کر دی، فقیری تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے عطا کر دی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر ان فقیروں شیخ مظفر نے خود فرمایا کہ جو لوگوں کو، جو بزرگوں کو جنگلات میں پھرنے سے، مجاہدہ کرنے سے ملا، مجھے تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے یہ واقعہ شیخ احمد حماد سرخسی نے سنایا کہ شیخ کے پاس ایک نیشا پور کا مدعی بیٹھا ہوا تھا، اس نے تصوف کے بارے میں یہ گفتگو کی کہ پہلے فانی ہو جاؤ پھر باقی ہو جاؤ۔ تو شیخ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ فانی ہو جائے اور پھر باقی بھی وہی ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا، پھر وہ کوئی اور چیز ہوگی جب وہ باقی ہوگا، تو وہ پہلے والا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے فنا اور بقا کی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے صفحہ نمبر 392 پہ یہ پورا ایک باب باندھا ہوا ہے، ضرور پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے سما کے بارے میں، آپ کا یہ اویل عمری کا واقعہ، جب آپ شیخ مظفر کے پاس آئے تو پوچھا کیا بات ہے ابو الحسن؟ فرمایا میرا دل ہے کہ سما کروں، مجھے سما سننے کو میرا دل ہے۔ تو آپ نے قوال کو بلایا، ایک جماعت ساتھ ایسی اور بھی آ گئی، تو آپ پہ بھی کچھ ایسی بے چینی کیفیت تاری ہوئی آپ پہ بھی۔ تو شیخ مظفر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابو الحسن کیسا لگا؟ تو انہوں نے بتایا، یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں، پھر لائن کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ فرمانے لگے داتا علی حجویری نے فرمایا مجھے بہت اچھا لگا۔ تو آپ نے فرمایا ابو الحسن اس کو اپنی عادت نہ بنا لینا، عادت نہ بنا لینا، کیونکہ جب تم ابھی تو ابتدائی مراحل ہے نا، یہ ان کے اساتذہ میں بھی بزرگوں میں آتے ہیں، ابھی تو جب تم اللہ کی ذات کے آمنے سامنے جس کو مشاہدہ بولتے ہیں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں سما یعنی راگ، سما کی آواز، راگ اور کائیں کی آواز ایک جیسی لگے۔ جب سما کیوں کرتے ہیں صوفیہ؟ یہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، پھر وجد میں آ جاتے ہیں، اور جو رہتے ہی اللہ کے دیدار میں ہے۔ اب اس بات کو، یہ وہ بزرگ ہیں جو رہتے ہی اللہ کے ان کو سما کی مشاہدے میں ہر وقت رہتے ہیں۔ تو سما اس لیے ہوتا ہے کہ مشاہدہ ہو جائے، جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر وجد ہو جاتا ہے، وجد ہو جاتا ہے۔ تیسرا حصہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش فرمایا شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف الموجود شروع ہو گیا، صفحے پیج ذری قول ہے، سمجھ لیں، ایک ایک بات آپ کی ذری قول ہے، دل پہ اتارتے جائیں، دعائیں مانگتے جائیں، کیا تصرفات ہیں آپ کے۔ کشف الموجود 1000 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اتنی برکت ہے، ایک مقبول قلم ہے اور ایک مقبول قدم ہے، جو غزنی سے اٹھا مقبول ہو گیا، اور جو کتاب کی تصوف کے لیے اٹھا مقبول ہو گیا۔ ایک مقبول قدم ہے اور ایک مقبول قلم ہے۔ جب کشف الموجود کھلتی ہے، جب کشف الموجود کھلتی ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا بات! خراج تحسین ان صوفیہ میں سے، کن صوفیہ میں سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کتاب کے 39 ابواب باندھے اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین کا ذکر کیا۔ اب ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اب اس طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صوفیہ میں سے ہم نے صحابہ کو پڑھا، اہل بیت اطہار کو پڑھا، تابعین کو پڑھا، تبع تابعین کو پڑھا، اب صوفیہ کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بڑی ترتیب سے بڑا خوبصورت ذکر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ان صوفیہ میں سے ایک اولیاء کے سردار، اولیاء کے سردار شیخ مظفر اولیاء کے سردار اور اہل صفات کو نصیحت کرنے والے، اہل صفات کو نصیحت کرنے والے، جن کی زندگیاں پہلے اس مجموعہ صفات بن چکی ہوئی تھی، ان کو نصیحت کرنے والے صوفیہ کو۔ داتا علی حجویری ان کی صفات لکھ رہے ہیں، ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ صوفیہ کو نصیحت کرنے والے اہل صفات کو
نصیحت کرنے والے شیخ ابو احمد مظفر بن حمدان رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ حاکم وقت تھے, اللہ اکبر. آپ حاکم وقت تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت عطا کی اور آپ کو عزت و کرامت کا تاج پہنایا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں چاہے تو سب کو ولی بنا سکتا ہے. ابھی ہم سالک ہیں, صوفیہ کا علم سیکھ رہے ہیں. کتنی میں 12 بجے کے لگ بھگ کہ آپ گھروں سے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا. یکسوئی یاد رکھنا, میں نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی. دعوت دیں, زیادہ سے زیادہ دعوت دیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا, تیری اور قربت چاہتا ہوں, تیری اور قربت چاہتا ہوں. تو فرمایا, اے داؤد, جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان سے میری صلح کرا دے, تو میرے اور قریب آ جائے گا. میرے اور قریب آ جائے گا. بے نمازیوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا خالق ارض و سماوات, تیری اور قربت, تیری اور محبت, تیری اور توجہ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا, اے داؤد, جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان کی اور میری صلح کرا دے. اور میری صلح کرا دے. جو مجھ سے ناراض ہے, اللہ سے ناراض ہے, جو مجھ سے ناراض ہے تو ان سے میری صلح کرا دے, تو میرے اور قریب آ جائے. آپ چاہتے ہیں نا اللہ کے قریب جانا؟ آج عہد کر کے اٹھے کہ اگلی بار ہر بندہ کوشش کرے گا ایک بندے کو داتا صاحب. یہ صحبت صالح ہے, صحبت بد کو زائل کر دیتی ہے. اتنی مضبوط صحبت صالح ہے, جتنی زیادہ تگڑی صحبت بد ہو اس کو بھی زائل کر. نمازی بنائیں, ہر وقت دین کی دعوت دیتے رہا کریں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہا کریں, داتا صاحب کے میسج سناتے رہا کریں, گھروں میں درس شروع کریں, بازاروں میں درس شروع کریں. جو لوگ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اپنے طور پہ 2 GB کا 4 GB کا, ہم ان کو مفت بنا کے دیں گے بانٹنے کے لیے. USB بنوانا چاہتے ہیں ہم وہ بھی مفت بنوا کے دیں گے. وہ آپ کو ہمیں بس کارڈ یا USB دینی پڑے گی. پھر اس کو بانٹیں, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اللہ سے صلح کروائیں کہ اللہ کے اور قریب سے. ایک بات زندگی بدل دیتی ہے, یاد زندگی بدل دیتی ہے. ایک بات پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی اور عزت و کرامت کا تاج بنایا. فنا اور بقا کے حوالے سے آپ کا کلام نہایت بلند ہے اور آپ کا بیان بہت حقیق ہے. داتا صاحب نے خود ایک کتاب لکھی جس کا نام فنا و بقا تھا, اور آپ فنا اور بقا کے کمال عالم ہیں. صفحہ نمبر 392 پڑھ کے دیکھیں. میں نے جب رات کو پڑھا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کس طرح تعریف کروں آپ کے علم و حکمت کی. مجھے لفظ نہیں تھے میرے پاس, میں بڑی دیر خاموش رہا. صفحہ نمبر 392 پہ پورا آپ نے فنا و بقا کا یہاں ایک موضوع لیا. ویسے آپ کی کتاب بھی تھی, وہ اب ناپید ہو گئی ہے. آپ 10 کتابوں کا کم و بیش اس سے حوالہ ملتا ہے, لیکن آپ اس سے بھی بہت زیادہ کتابوں کے مصنف تھے. 12 سال کی عمر میں آپ نے دیوان لکھ دیا تھا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ, جو بندہ مانگ کے لے گیا اور دوبارہ وہ مل نہیں سکے. پھر اس کے بعد ایک کتاب منہاج الدین لکھی آپ نے, وہ بھی اویل عمر کی کتابیں. آپ بہت بڑے لکھاری تھے, بہت بڑے مصنف تھے, بہت کتابیں لکھی آپ نے. 10 کتابوں کا حوالہ تو یہاں سے ملتا ہے. جب یہ کشف المحجوب کو یہاں پڑھا رہے ہوتے تھے لاہور میں, تو اپنے مریدین سے گجری والیوں کو اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ میری اس کتاب میں دیکھ لینا, یہ مسئلہ میری اس کتاب میں دیکھ لینا, یہ مسئلہ میری اس کتاب میں دیکھ لینا. پتہ نہیں کون کہتا آپ مرید نہیں کرتے تھے. وہ گجریوں والے سارے آپ کے مرید تھے. آپ کو اللہ پاک نے پیری مریدی سے بہت آگے لے گئے, بہت آگے کر دیا اللہ تعالیٰ. نہ کہ سارا پیر کامل آ رہا رہنما, اب مریدوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی, کاملوں کے رہنما. اور یاد رکھیں, کاملوں کی رہنمائی مکمل ہی کر سکتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ ساری کائنات میں مکمل ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء اور کل مخلوق میں مکمل ہے. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں مکمل ہے. مکمل ہے تو کاملوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہر وقت کعبے کے مشاہدے میں رہتے تھے تو کعبہ دکھایا, ہر وقت تکتے رہتے تھے تو تکایا, ورنہ کہاں تکایا جاتا ہے. ایسا ہو ہر وقت تکتے رہتے تھے تو تب بھی تکایا. کعبے کو دیکھ کے نماز پڑھتے. بالکل علی المرتضیٰ آپ کے دادا جی کا کال ملتا ہے لڑی میں کہ میں تب تک نماز ہی نہیں پڑھتا, سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک خالق ارض و سماوات کو نہ دیکھتا. المرتضیٰ کا کال ہے کہ میں سجدہ ہی نہیں کرتا خالق کو نہ دیکھتا, اپنے جس کو سجدہ کرنا ہے اس کو دیکھنا. اللہ بڑی باتیں اور یہ بڑے لوگ ہیں. اللہ ان میں سے کچھ حصہ کچھ لنگر ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین. آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فنا و بقا کے متعلق ان کا کلام نہایت بلند اور آپ کا بیان نہایت نفیس تھا. شیخ ابو مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا, شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا خراج تحسین. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو ابو الحسن خرقانی نے خلافت عطا فرمائی تھی. پچھلا ایک درس گزرا, یہ ان کا ذکر داتا صاحب نے کیا. شیخ ابو سعید کا خراج تحسین, انہوں نے ابو مظفر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کس طرح کیا. آپ فرماتے ہیں شیخ المشایخ ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں ہمیں بندگی کے راستے سے اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا.
ہمیں بندگی کے راستے سے بڑا غور سے یہ جملہ سننا. شیخ ابو سعید نے کیا فرمایا؟ جو راستہ ہم طے کر رہے ہیں، میں اور آپ طے کر رہے ہیں، اللہ ہمارا بازو پکڑ کے رکھے. چھوٹے بچے کا بازو پکڑ دیا عموماً جائے راشن میں مجھے بات ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو میں تھوڑا بازو آگے کر لیتا ہوں اندر سے، سچی بچی سے نہیں کہ میں بڑا چھوٹا بچہ ہوں. آپ بھی ایسے ہی کیا کریں کہ میرا بازو پکڑ کے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، میں تھوڑا بازو آگے کر دیتا ہوں اندر سے، ہلا کے نہیں کہ میرا بازو پکڑ لے. میں بہت چھوٹا بچہ ہوں، تو بازو کے بغیر میں نہیں چل سکتا. کچھ بچے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، تھوڑے نا سمجھ ہوتے ہیں، بازو چھوڑیں تو بھاگتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا، تو پھر ماں باپ ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں، پکا پکڑ کے رکھتے ہیں اور پھر ان کو منزل طے کرا دیتے ہیں. پھر میں بھی وہی، آپ بھی سب وہی دعا کیا کریں اہدنا الصراط المستقیم. یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میرا بازو، لیکن یہ ایک تصور ہے میرا کہ وہ نادان چھوٹا بچہ، شرارتی بچہ، ہم اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ طے کرا. راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا احسان فرمایا. شیخ ابو سعید نے فرمایا ہمیں بندگی کا راستہ، ہمیں بندگی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا. بندگی کے راستے سمجھے نا بات کہ بندگی کے راستے طے کرنے کے بعد ہمیں ولایت ملی. ہمیں بندگی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا اور شیخ مظفر کو خدا بندی کی راہ سے اس کی بارگاہ میں لایا گیا. رب ان کو خود اپنی بارگاہ میں آپ ہی لے گیا. آپ فرماتے ہیں ہمیں بندگی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا اور شیخ مظفر کو خدا بندی کی راہ سے اس کی بارگاہ میں لایا گیا. وہی ان کو خود ہی لے گیا ان کو آگے. داتا علی رحمۃ اللہ نے اس کا تھوڑا سا کھلا، اس کی تھوڑی شرح کیا. آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم نے مجاہدے کے نتیجے میں مشاہدہ حاصل کیا اور شیخ مظفر نے بفضل الہی مشاہدے سے مجاہدہ پہلے اصول یہ ہے کہ پہلے جد و جہد کرتے ہیں تو پھر رب ملتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے اصول ہی بدل دیا. پہلے ان کو مشاہدہ ہوگا پھر انہوں نے مجاہدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ. آگے داتا علی رحمۃ اللہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شیخ مظفر فرماتے ہیں بزرگوں نے جنگلات اور بیابان طے کرنے سے جو کچھ حاصل کیا وہ مجھے فضل تعالیٰ تخت شاہی پر بیٹھے مل گیا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. بزرگوں نے بڑی محنتوں سے جو لیا. آپ فرماتے ہیں مجھے تخت شاہی پہ بیٹھے مل گیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس بات کی وکالت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا شیخ مظفر ایسے بات نہیں کہہ رہے. امام الاولیاء فرماتے ہیں متکبر اور مغرور لوگ شیخ کی اس بات کو صرف دعویٰ قرار دیتے ہیں. متکبر اور مغرور لوگ جو علماء ظاہر تھے اس وقت کے اس صوفی کی بات کو دعویٰ ہی قرار دیتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں دعویٰ کرنا عیب ہے. آپ فرماتے ہیں دعویٰ کرنا عیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اپنی حالت کو سچائی کے ساتھ بیان کرنا دعویٰ نہیں ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے، اپنی حالت کو دعویٰ کرنا عیب ہے. جیسے آپ نے پچھلے شیخ ابو گرگانی کو اپنی حالت کا ذکر کیا، پچھلا درس یاد ہے نا کہ داتا علی حجویری نے اپنی حالت کا ذکر کیا شیخ ابو گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے. اب یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی حالت کا سچائی کے ساتھ بیان کرنا دعویٰ نہیں ہوتا، بطور خاص اس وقت جب اہل تحقیق اسے بیان کرے. جب اللہ والے اس طرح کی کوئی بات کریں تو وہ سچ ہوتی ہے. پھر یہ عام لوگ اگر اس طرح کہیں تو وہ جھوٹے ہیں. پر اگر ویسے ہی تو بندہ جس کی جو اہل حقیقت بھی نہ ہو، اس طرح کی باتیں کرتا ہو، یہ میں شرح کر رہا ہوں، اور دین پر بھی نہ ہو، ایسے ہی کہہ رہا ہو کہ میں مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں، مکہ میں، اور آپ دیکھیں اس کا حلیہ نہ سرکار کریم جیسا ہے، نہ کوئی عادات ہے، نہ وہ فنا فلہ ہے، تو یہ پھر وہ ایسے دعویٰ کرتا ہے. پھر دعویٰ. اور یہاں آپ فرماتے ہیں اور اس وقت جب اہل حقیقت اسے بیان کریں تو پھر یہ دعویٰ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری نے فرمایا ان کے صاحبزادے ابھی حیات ہیں جو انتہائی نیک سیرت بزرگ شخصیت کے مالک ہیں. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابھی حیات تھے. داتا علی حجویری ان کو بھی دیکھا، ان کے صاحبزادے کو بھی دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ ابھی حیات ہے. یہ ان کی کرامت ہے. ایک صالح بزرگ ان کی اولاد میں سے ابھی ہیں. آگے یہ بودئی کا واقعہ جس نے اب فنا و بقا ہے، بڑے دھیان سے ایک دانے کو پکڑیں گے تو تصویر ہو جائے گی. اب ایک دانے کو پکڑتے جائیں. آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک مدعی تصوف کے ساتھ مکالمہ. مدعی کہتے ہیں جھوٹے آدمی، تصوف کا جھوٹے دعوے دار تھا. وہ ایسی جو باتیں کرتا تھا اور تصوف میں اس کے پاس تھا نہیں. تو شیخ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجود تھا. ایک بزرگ ان کے پاس موجود تھے.
شیخ احمد حماد سرخسی اور ابو سعید جو غزنی سے داتا صاحب کے ساتھ آئے تھے، میں آپ کو ساتھ تھوڑا بتاتا جاتا ہوں، ان کے مزارات بھی نیچے ہی ہیں، ساتھ ہی زندگی گزار دی اور بڑے بزرگ تھے۔ یہ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی جو ان کے پیر و مرشد تھے، ان کے حکم سے یہ 3 لوگوں کی آتا ہے کہ محمود غزنوی کے قافلے کے ساتھ آئے یہاں، اور پھر ان کے پیر و مرشد نے ان کو حکم دیا تھا کہ علی حجویری یہاں جا کے جھنڈا لگانا، آپ نے یہیں آ کے اس ٹیلے پہ جھنڈا لگایا، جھنڈا لے کے چلے تھے وہاں۔ یہ بڑی خوبصورت واقعات کے کہنے پہ یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ بالکل ابو سعید حجویری کے ایک خط کے جواب میں 7 سوالوں کے جواب میں علی حجویری نے یہ پوری کتاب لکھی۔ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ساتھ ساتھ آپ مکمل درسوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہے یہ کتاب کو پیچھے سے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ آتی رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ احمد حماد سرخسی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجود تھا، نشاپور کا رہنے والا ایک مدعی جھوٹا تصوف کا دعوے دار شخص ان کے پاس آ گیا۔ ان کے پاس شیخ مظفر کے پاس۔ داتا علی آگے اس بات کی وضاحت کریں گے، داتا علی کو بھی ان کی بات کا پتہ ہے۔ یہ بات شیخ احمد حماد سرخسی نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ بعض جگہ آتا کہ انہوں نے خود سنی، لیکن زیادہ یہ ترجمے میں یہ ملتا ہے کہ شیخ احمد حماد سرخسی نے یہ بات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی، اور فرماتے ہیں کہ ایک مدعی تصوف یعنی تصوف کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص آیا اور بولا پہلے فانی ہو جاؤ پھر باقی ہو جاؤ گے۔ وہ شخص نے کیا کہا؟ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھ بڑھ کی باتیں کر رہا تھا، تو فرمایا پہلے فانی ہو جاؤ پھر باقی ہو جاؤ گے۔ آپ پہلے ہی باقی تھے، پہلے ہی باقی تھے، آپ نے جب سمجھایا تو اس کو آپ فرماتے ہیں تو شیخ مظفر نے ارشاد فرمایا بقا پر فنا کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فنا بھی ہو جائے اور پھر بھی باقی رہے؟ اگر وہ باقی ہوگی تو ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی، ویسا ہو سکتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو شیخ مظفر رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا فنا پر بقا کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ فنا کا مطلب تو ہے معدوم یعنی گم ہو جانا، فنا ہو جانا، اور بقا کا مطلب تو یہ ہے موجود ہونا۔ فنا کا مطلب ہے تو گم ہو جانا اور بقا کا مطلب ہے موجود ہونا، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب اگر فنا چیز ناپید ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ موجود ہو تو وہ معینہ وہ چیز نہیں ہوگی جو پہلے تھی، کیونکہ وہ دوسری چیز ہوگی۔ ایک چیز اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے تو دوبارہ جب وہ باقی ہوگی تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی جب فنا ہوئی تھی۔ اب وہ چیز اور بن جائے گی، اب وہ کندن بن جائے گی۔ میں سمجھا رہا ہوں وہ کندن ہو جائے گی، ہونا تھا وہ کندن ہو گیا، جب اس پہ اللہ کی عشق کی بچی میں پڑا تو کندن ہو جائے، وہ چیز دوسری ہوگی، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کو کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہوگی، جب وہ باقی ہوگا تو پھر وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل۔ اچھا وہ چیز وہ دوسری چیز ہوگی، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہوگی کہ ذات اور عین ذات فنا ہو جائے۔ ذات اور عین ذات فنا نہیں ہو سکتی، صفات فنا ہوں۔ بندہ گم ہو سکتا ہے رب میں، رب نہیں بن سکتا، رب نہیں بن سکتا، یا رب بندے میں حلول نہیں کر سکتا۔ رب کی شانیں بہت بڑی ہیں، توحید کی حقیقت کشف معجوب میں پڑے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ توحید کی حقیقت پہ داتا علی حجویری نے گفتگو کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے یہ بات درست نہیں ہوگی کہ ذات اور عین ذات فنا ہو جائے، البتہ یہ ہو سکتا ہے صرف فنا ہو جائے یا سبب فنا ہو جائے۔ صرف فنا ہو سکتی ہے، سبب فنا ہو سکتا ہے، بندے کی ذات نہیں فنا ہو سکتی۔ بندہ ہی رہے گا جہاں مرضی پہنچ جائے، اور اللہ ہی رہے گا۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بندہ ہی رہے گا جہاں مرضی۔ آپ یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صرف فنا ہو جائے گی یا سبب فنا ہو جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے جب صرف اور سبب فنا ہو جائے تو موصوف اور مسبب باقی رہ جاتے ہیں، اور اس ذات کے لیے فنا ہونا درست نہیں ہے۔ اس ذات کے لیے فنا ہونا درست نہیں ہے۔ بندہ جو موصوف ہے، جس میں خوبی اور خامی کا موصوف خوبی اور خامی کا مرکب ہے، خامیاں تو سب فنا ہو جائیں گی، خوبیوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ متصل ہو جائے گی، رہے گا بندہ ہی۔ سلاخ لوہے آگ میں جا کر آگ کی مثل بس آگ ہو جائے گی، لیکن رہے گی لوہے کی سلاخ، رہے گی لوہے کی سلاخ۔ اس طرح اس بات کو سمجھیں، یہ بڑا جو فنا بقا کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو پھر آگے بات تھوڑا سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت شیخ کی یہ بات پائیانہ مجھے اصل پوری بات یاد نہیں، آپ فرماتے ہیں، لیکن جو میں نے تحریر کیا ان کی بات کا مفہوم یہی تھا جو انہوں نے پیچھے سنایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ
حضرت شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت مجھے بھائیانہ اصل مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہی تھا جو میں نے یہاں تحریر کیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے عام لفظوں میں کہا جا سکتا ہے بندے کا ارادہ بندے کی صفت ہے۔ آپ نے اس پہلے والی بات کو اور ذرا آسان کر دیا، کنہوں نے؟ حضرت علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ فرماتے ہیں بندے کا ارادہ بندے کی صفت ہے، اللہ کا ارادہ اللہ کی صفت ہے۔ بندہ اپنی صفت کی وجہ سے اللہ سے حجاب میں ہے۔ ہماری صفت اللہ تو نور ہی نور ہے، ہم مٹی پانی اس طرح ہم ثقیل ہیں ہمارے، تو بندہ اپنی صفت کی وجہ سے اللہ سے حجاب میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مزید وضاحت کے لیے عام لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے بندے کا ارادہ بندے کی صفت ہے، اور بندہ اس ارادے کی وجہ سے حق تعالیٰ کے ارادے سے حجاب میں ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی صفت کے حوالے سے حق تعالیٰ سے حجاب میں آ جاتا ہے تو یقینی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ ازلی ہے، اور بندے کا ارادہ فانی ہے، تو ازل کے لیے فنا ہونا ممکن نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اپنے ارادے کے لیے انسان بقا کا باعث بنا لے گا، جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کو انسان اپنے لیے بقا کا باعث بنا لے گا، اللہ کا ارادہ کیا کہ ہم صالح ہو جائیں، نیک ہو جائیں، صفات مذمومہ کو ختم کر دیں، تو اللہ کے ارادے کے ساتھ جڑ جائیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اپنے لیے اختیار کرنا انسان کی بقا کا باعث بنے گا تو لازمی طور پر بندے کا اختیار فنا ہو جائے گا، بندے کا ذاتی اختیار فنا ہو جائے گا، اور اس کا ذاتی تصرف ختم ہو جائے گا، بندے کا ذاتی تصرف ختم ہو جائے گا، ارادہ ختم ہو جائے گا، بس زندگی اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارے گا، تو پھر اللہ کی ذات اللہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے گا۔ اسی کو اقبال نے فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ یہاں ہستی سے کیا مراد ہے؟ مذموم جو ہمارے معاملات ہیں، جو اوصاف مذمومہ کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر اللہ رب العالمین ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے پیچھے کیا فرمایا تھا؟ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب موصوف اور مسبب باقی رہ جائے، اللہ کی بندہ رہے گا اور اللہ رہے گا۔ فنا اور بقا کا اس کو آپ داخل جوڑ حلول کا ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ صفحہ نمبر 392 میں پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ اللہ بندے کی سماعت تو بن سکتا ہے، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، لیکن بندہ اللہ نہیں، اللہ ہی ہے، بندہ ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فنا جب کیا فرمایا شیخ مظفر نے؟ جب فنا دوبارہ باقی ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو پہلے، جو فنا باقی ہوگا، جب پانی جب باقی ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا، اب کچھ اور ہی ہوگا، پہلے سے تو بہت مظہر نور خدا ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھے شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ سرکار فنا اور بقا کا مسئلہ سمجھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے سمجھ لینا۔ کیا فرمایا؟ بیٹے جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے یہ مسئلہ سمجھ لینا۔ اب کا جب وصال کا وقت آیا تو شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری زندگی میں تہجد گزارنا ہوگا۔ بڑے بڑے عالموں کے سر، بڑے بڑے لوگوں کے سر نیچے ہو، خاموش، ایک اللہ کا ولی اٹھا، ایک اہل اللہ اٹھا اور جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا کے وہ جانے لگے تو وہ مرید پیچھے بھاگا، دامن سے لپٹ گیا، فرمانے لگے کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھا جائے، میرے شیخ نے کہا تھا تو میرا جنازہ پڑھائے گا، یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا، بتائیں کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے۔ آپ نے نقاب الٹا تو باقی باللہ تھے، آپ نے فرمایا جن کا جنازہ پڑھایا وہ فنا ہے، جو جس نے پڑھایا وہ بقا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جب آپ
شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ جب آپ نے جب اس اہل اللہ نے جنازہ پڑھایا وہ جانے لگے تو مرید بھاگا دامن سے لپٹ گیا کہا کہ حضرت مجھے مسئلہ بتا کے جائیں میرے شیخ نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا یہ مسئلہ فنا اور بقا کا اس سے پوچھ لینا آپ نے جب نقاب پلٹا تو سرکار باقی باللہ خود تھے فرمایا بیٹے جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے جس نے پڑھایا وہ بقا ہے سبحان اللہ کیا بات آپ سمجھ آگئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات اس بات نے فنا اور بقا کو کلیئر کر دیا اب یہ فنا بقا کا ختم ہوا اس سے کیا لیا حاصل کلام کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا اس سے ہم نے یہ لیا کہ اوصاف مذمومہ کو آج کے بعد ختم کر دیں غیبت جھوٹ چغلی فلم ڈرامہ گانا باجا جو آپ دل میں جو کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے اس کو ختم کر دیں گے اور اوصاف محمودہ کے ساتھ باقی اوصاف مذمومہ کے ساتھ فنا ہو جائیں گے اور اوصاف محمودہ کے ساتھ بقا پا جائیں گے تو آج کے درس کا حق ادا ہو جائے گا فنا و بقا کا حق ادا ہو جائے گا بس قدم پھونک کے رکھیں جہاں میرے نبی نے قدم رکھے ہیں وہی قدم رکھے تو بس پھر ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے علی المرتضیٰ کے قدم بھی وہی ہیں علی اجمیری کے قدم بھی وہی ہیں غوث جلی کے قدم بھی وہی ہیں خواجہ معین اجمیری کے قدم بھی وہی ہیں بابا فرید کے قدم بھی وہی ہیں سب کے قدم پہ قدم ہے آپ ان کے قدموں پہ قدم رکھ لو تو بشتی دروازے سے گزرتے ہوئے جنت میں جاؤ یہ بشتی دروازے کی روح ہے یہ ہے بشتی دروازے کی روح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بشتی دروازے سے گزر جاؤ 8 دروازے جنت کے دلہا کے لیے کھولے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری واقعہ سما کے متعلق اور پھر دعا مانگتے ہیں حضرت آقا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے 2 حصے ہو نہیں سکتے تھے اللہ آپ کو ہمت طاقت بڑا مزار ہے اللہ آپ فرماتے ہیں آپ کا ذاتی تجربہ حضرت آقا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سخت گرمی تھی اب پہلے آپ کو خیال سمجھ آئیں گے ایک مرتبہ میں سخت گرمی میں سفری لباس میں کرمان حضرت شاہ مظفر کے پاس پہنچ گئے کون علی حجویری آپ فرماتے ہیں ہمارے پیروں کو ایک مرتبہ سخت گرم دن میں سفری لباس میں کرمان میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا ابو الحسن اپنی حالت بیان کرو تمہاری کیا طلب ہے کیا تمہاری طلب ہے بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں کیا فرمایا کہ ابو الحسن اپنی حالت بیان کرو تمہاری کیا طلب ہے تو میں نے عرض کیا میں سما چاہتا ہوں آپ نے اسی رات قوال بلوائے اس کے بعد صوفیہ کی ایک جماعت آئی جو سما کی وجہ سے بے چین ہونے لگی ان کے کچھ کلمات سن کر میری طبیعت میں بھی بے چینی ہوئی جب کیفیت ختم ہوئی تو شیخ نے دریافت کیا سما کے بارے میں تمہاری کیا کیفیت ہے میں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت راحت نصیب ہوئی داتا علی کیا فرماتے ہیں مجھے اس سے بہت راحت نصیب ہوئی ایک صوفیہ کی جماعت بھی آگئی قوال بھی آگے سما ہوا بہت پربکار سما ہوا اتنے بڑے ولیوں کا سما ہو رہا ہے سما کے آداب آگے آئیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا داتا علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سما میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے سر ہلا دے اس کو وجد نہ آیا ہو وہ مشاہدے کے عالم میں نہ گیا ہو تو اس نے جھوٹ بولا وہ صوفیہ کی محفل سے برخاست ہو دین میں اتنا سچ ہے اگر وہ کیفیت یا وجہ طاری نہیں ہوا تو سر بھی نہیں ہلا سکتے حضرت یہ سہو کے بزرگ ہیں شاید ہوش میں رہنے والے حضرت جنید بغدادی محفل سما میں سر بھی نہیں ہلایا کرتے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قطنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں آپ فرمایا کرتے تھے شکر بچوں کا کھیل ہے اور سہو جوانوں کا کھیل مردوں کا کھیل کہ سمندر بھی کبھی رب ان کے خوش رہتے ہیں جن کے سر نہیں ہلتے لیکن جن کے سر ہلتے ہیں وہ بھی صحیح صوفی ہیں یہ اگلی بات وہ بھی صحیح لیکن ان کے سر نہیں ہلتے آپ سما کے دوران سر بھی نہیں لایا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جس کے آگے کھڑا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا جب شیخ مظفر نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بہت راحت نصیب ہوئی تو شیخ نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا آواز سما یعنی راگ اور کبے کی آواز دونوں تمہارے لیے برابر کی حیثیت ہے شیخ نے کیا فرمایا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایک وقت وہ آئے گا سما کی آواز یعنی راگ اور کبے کی آواز تمہارے لیے ایک جیسی دونوں تمہارے لیے برابر کی حیثیت رکھیں گی اس کی وجہ یہ ہے سما کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا شیخ مظفر کا اپنا یہ نقطہ نظر ہے ان کا وہ عالم مشاہدہ میں تھے کیا فرمایا کہ مشاہدے کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مشاہدہ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سما کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا جب مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے تو سما کی طرف توجہ نہیں رہتی آپ فرماتے ہیں پھر سما کی ضرورت بھی نہیں رہتی جب مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے پھر سما کی ضرورت بھی نہیں رہتی اور سما کی طرف توجہ بھی نہیں رہی ایسی عادت اختیار نہ کرو آپ
نصیحت کر رہے ہیں، اہل صفات کو نصیحت کرنے والے ہیں. ذرا پیچھے آ جائے نا، مصفر کون ہے؟ اہل صفات کو نصیحت کرنے والے. کیا بات ہے، کہاں جا کے بات آئی ہے. داتا صاحب کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایسی عادت اختیار نہ کرو جو تمہاری طبیعت کا حصہ بن جائے اور اس کے نتیجے میں تم مشاہدے سے دور ہو جاؤ. ایسی عادت نہ اختیار کرو. یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. ایک بہت بڑے بندے نے بہت بڑے بندے سے ایک بات ہے، بہت بڑے بندے نے بہت بڑے بندے سے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. ہمارے اس مترجم نے جب کشف معلوم کا 2 سال میں ترجمہ کیا، ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ میں بہت جلدی ترجمہ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں بعض جگہ تو ایسی آئی کہ مجھے بڑے بڑے نوافل اور بڑی بڑی گریہ جاری کرنی پڑی کہ میں یہ کام کو مکمل کر دوں. جب میں نے یہ کام مکمل کر لیا تو ایک بندے نے مجھے کہا کشف معلوم کی ذرا تعریف کریں. کہتے میں بڑی دیر چپ رہا اور میں نے بس یہ جملہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. بس یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. کون ان کی تعریف کر کوئی نہیں کرتا. کوئی ان کی تعریف کر سکتا. اللہ نے جن کی تعریف کر دی اپنا دوست کہہ دیا، پھر ان کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ آپ نے ان سے فرمایا ایسی عادت اختیار نہ کرو جس سے ایسی کرو جو تمہاری طبیعت کا حصہ بن جائے اور اس کے نتیجے میں تم مشاہدے سے دور ہو جاؤ. آپ نے باقی لکھا، دادا نے دنیا آگے لکھا باقی اللہ بہتر جانتا ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. سب جاننے والے یہی کہتے رہے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے. میرے پاس جو بھی چلتا ہے اور جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کا مطلب کچھ نہیں جانتا. وہ کچھ نہیں جانتا. جو کہتا ہے میں پہنچ گیا میں نہیں پہنچا. جو سب جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے. تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ توبہ کا واقعہ بڑا چھوٹا سا بڑا خوبصورت. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دعا مانگیں، توبہ کر لیں. توبہ کا واقعہ اگلی بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ. ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہت سے فیض و برکات عطا فرمائے اور یاد رکھیں ہر بار توبہ کیا کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کی آڑے آ جاتی ہے. تو گناہ بھی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول. آمین. اللہ ہم سب ناقص ہیں، اللہ ہم سب ناقص ہیں. ناقصارہ پیر کامل اپنے پیر کامل کی گود میں بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب ناقص ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کامل بنا. یا اللہ ہمیں کامل بنا. یا اللہ ہمیں کامل بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صالح حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. بقیہ نمازیں جو رہتی ہیں ان کی قضا کرتے رہنا. آج کے بعد حجویرین نماز نہ ضائع کرنا. آپ کو حضور سرور کائنات کی اس بات کا واقعہ واسطہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا. آج کے بعد کوئی نماز ضائع نہ کرنا. خدا نخواستہ کوئی نماز ضائع ہو جائے تو اس کو قضا کر لینا اللہ سے ڈرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے. یاد رکھو تمام گناہ معاف ہو گئے، حق باقی رہ گیا. جس کا حق دینا ہے اس کا حق ادا فرما دو. جتنا کر سکے کر سکے، جو نہ کر سکے اللہ اپنی طرف سے ادا کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور متقف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شبير من صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه البلاد سفر سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوب والمقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین اسرار الصالحین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلۃ نصرتنا فی الدارین صاحب الکعبہ حسین محمود رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاق نبی الجمال صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشفت کا بجمالہ حسنت بھی رسالہ صلی اللہ علیہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ قرض کے تاج اتار دے، قرض کی پریشانیاں اتار دے. اللہ قرض کی پریشانیاں اتار دے، بیماریوں کی پریشانیاں اتار دے. اللہ رب العالمین بیماریوں کی گٹھیاں اتار دے. یا اللہ سکون عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمارے ایڈی بھائی نے جس دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ جو جس مقصد کے لیے بیٹھا وہ بھی قبول فرما. یا اللہ سید طاہر صاحب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ رب العالمین جن کے ہاں اولاد نہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب العالمین آصف جو ہمارے کیبل والے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بھی آسانی پیدا فرما. رب العالمین جو دوست اس میں جس طرح لگے ہوئے ہیں داتا جی کا صدقہ ان کے
معاملات کو خصوصی طور پہ دیکھ اللہ تعالیٰ، خصوصی طور پہ ان پہ نظر کرم فرما یا اللہ، خصوصی طور پہ نظر کرم فرما یا اللہ، جو جس حاجت کے لیے آئے بیٹھے ہیں علی البیری کا واسطہ اٹھنے سے پہلے وہ حاجت پوری فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستیاں دور فرما، اس کے حلال میں کمی ہے تو اس کے حلال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کیا وہ ہماری گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہماری اولاد کے لیے جو رکاوٹ بنے وہ بھی معاف کر دے یا اللہ، جن بچے ہیں بچوں کے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں والدین پریشان ہے اللہ نے ایک اسباب پیدا فرما ہم ست لطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی برکبو منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول یا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا کرم فرما، فضل فرما، دلوں میں سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، بے چینیاں دور فرما، ہماری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما اللہ تعالیٰ، ہماری حاجتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.